برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت اور سودی نظام کے نقصانات۔ دعوت و تبلیغ یہ وہ سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کو دین کی طرف اور کامیابی کی طرف بلانے کی دعوت دی کہ آپ لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلائیں اور ان کو دعوت دیں کہ وہ اللہ کی ذات کو ماننے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے متعلق آتا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اسی طریقے پر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو جس قوم میں اپنی قوم میں بھیجا، انہوں نے آ کر کے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رحمانیت، اس کی دعوت دی کہ اللہ کی ذات کو مانو اور اللہ کی مان کے چلو۔ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ مقصد تھا، اور آخر میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ کی دعوت کا پہلا جو جز تھا وَتَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چوٹی سے اس جملے کا اعلان کیا، اور اپنے 23 سالہ دور کے اندر اللہ کے اس حکم کو جہاں تک اللہ نے چاہا آپ نے اس کو پہنچایا، اور من و ان اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف بلا کر دعوت و تبلیغ کی طرف دیتے ہوئے لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا کہ لوگوں، میرا اور آپ کا ہر چیز کا مالک اور خالق۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان انسانوں سے ہٹ کر کے اللہ کی ذات کو پہچان دے، جو اس کو پالنے والا ہے، جو اس کو کھلانے والا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد خود بھی دین پر چلنا ہو، اور اس کے دل کے اندر ایک تڑپ اور طلب بھی ہو کہ میں اپنے ساتھ رہنے والے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، اس کو اللہ کی یاد، اس کو اللہ کی طرف متوجہ بھی کرو۔
جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ اکیلے تھے، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ ہزاروں صحابہ اکرام کا مجمع تیار ہوا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک وہ عظیم کام اور مشن ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہوتے ہیں، دنیا کے اندر انقلاب آتے ہیں، دنیا کفر کے معاشروں سے ٹوٹ کر کے اسلام کی طرف آتی ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا ایک کام ہے۔ تبلیغ، دعوت، اس کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نماز کی دعوت دیتا ہے، یہ دعوت ہے، اس کو اچھی بات پہنچا رہا ہے، دین کی بات پہنچا رہا ہے، یہ تبلیغ ہے۔ اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہے کہ انسان انسانیت کے اندر رہتے ہوئے اپنے دوسرے انسان کی بھلائی سوچتے ہوئے اس کو اسلام اور دین کی دعوت دے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکنے والی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کی ذات کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکنے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دعوت و تبلیغ کا جو اسلوب بیان کیا وہ بڑا زبردست، فرمایا ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور اچھے انداز کے اندر تبلیغ کریں، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو آپ سے لڑائی کرے، جو آپ کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرے، تو آپ کے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے اس کو اچھے طریقے سے قائل کرنے کے۔ جو آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو، صرف ایک ہی نہیں کہ صرف لوگوں کو دعوت ہی دے رہا ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو، اس کے اوپر ایسے دلائل موجود ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی بحث اور مباحثہ کر رہا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دلائل میں قائل کر کے اس کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور دوسری ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، اے رسول، آپ تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو دعوت دیں، جو آپ کی طرف اترتا ہے آپ اس چیز کی لوگوں کو دعوت دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے یہ جو لوگ آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں، یہ لوگ جو آپ کو طعنہ زنی کرتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے ہاں دین کا کوئی بھی کام کیا جائے، لوگ مذاق کرتے ہیں، اور دعوت دینے والا اس میں اس چیز کو کتراتا ہے کہ لوگ معاشرہ کیا بولے گا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی خالق کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ معاشرے والے جو کچھ مرضی ہے بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال تک وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن ایک جملہ دعوت و تبلیغ کے ایک جملے نے کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ تو کہو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پالو گے۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے، وہ آپ کی تکذیب کرنے لگے، آپ کو جھوٹا کہنے لگے، آپ کو قصے کہانیاں بیان کرنے والا کہنے لگے، اور کیا سے کیا الفاظ نہیں۔ اور جب انسان دعوت دے، اس کے ذہن میں ایک بات ضرور ہونی چاہیے
کہ میں کسی کو ایک دفعہ کسی کام کے اچھائی کا بولوں گا، شاید وہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو 2 3 4 مرتبہ کسی کام کا بولا، کہتے ہیں چھوڑ دو یار، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 23 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 23 سال اللہ کے نبی کو لگے، اور اللہ کے نبی کا اخلاص، اللہ کے نبی کا اخلاق، اللہ کے نبی کی دعوت کتنی درد دل تھی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے نبی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ اللہ کے نبی کا دل اپنی امت کے بارے میں ایسے کھولتا تھا جیسے ہانڈیاں ابلتی، امت کی ایسی فکر تھی، لوگوں کو صبح و شام دین کی دعوت دیتا۔ ہمارا کام ہے دوسرے کو دعوت دینا۔ ہمارا ایک ساتھی، ایک مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو نماز کا بولیں، بھائی آ جاؤ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ نہیں پڑھ رہا پھر بولو، ایک دن ایسا آئے گا اللہ اس کے دل میں خود ڈالے گا، وہ نماز پڑھنے والا بھائی۔ ہمارا کام دعوت کا ہے، اللہ نے ہم سے رزلٹ نہیں مانگا ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ ہمارا کام ہے انسان کو، ایک مسلمان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جانے والی یہ جستجو، یہ سوچ، یہ میری اور ہم سب کی ہونی چاہیے۔ باقی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی ذات کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعوت ہو، اچھائی کے کام کرنے کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ مبادا ایک ایسا وقت آ جائے گا تمہارے نیک لوگ بھی دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تمہارے اچھے لوگ بھی دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ دعوت کا کام ایسا ہے، اور اللہ کے نبی کی دعوت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کسی کو دعوت دے رہی ہیں، رات کو اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، اس کے لیے اٹھ کر تہجد میں اللہ سے مانگتے بھی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا بھی ہے، اپنے لیے بھی مانگنا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے مسلمان عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھی مانگنا ہے۔ یہ ہے ایک داعی کا مقصد کہ وہ جب دعوت دے تو اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا۔ اور دوسرا جو آج کی ہمارے جمعے کا عنوان تھا وہ سود کے نقصانات۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پورا 1 رکوع تقریباً سود کے متعلق بیان کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سود خور لوگوں کے متعلق جو احکامات نازل کیے وہ بڑے دردناک ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں، وہ جب کل قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے وہ سیدھے اٹھ نہیں پائیں گے، ایسے ہوں گے نیند کے اندر، پھر گر جائیں گے۔ اس طرح ہوگا کہ انہوں کسی چیز نے مس کیا ہوگا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ سود بھی تو ایک بیع کی طرح ہے، خرید و فروخت کی طرح ہے۔ سود کہتے کس چیز کو ہے؟ اسلام کے اندر آنے سے پہلے کفر کے معاشرے میں یہ سود جائز تھا، اور اسلام کے بعد بھی یہ جائز کچھ عرصہ رہا ہے۔ سود اس کو کہتے ہیں، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے پیسے مانگے، قرضہ مانگا، آپ نے اس کو بولا یہ میں 10,000 روپیہ دیتا ہوں، لیکن جب میں واپس لوں گا میں آپ سے 15,000 روپے دوں، 5,000 روپے اوپر لوں گا۔ اس کو سود کہا جاتا ہے کہ یہ جو 5,000 روپے اوپر لے رہا ہے یہ کس وجہ سے لے رہا ہے؟ جنس کے بدلے میں جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اگر وہ برابر سرابر ہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن اس کے معاملات میں وہ اوپر نیچے ہے، وہ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو شیطان نے چھوا ہوا ہوگا، اور یہ ایسے نیند کی حالت میں ہوں گے، اس طرح یہ اٹھ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ نے بے کو خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور یہ جو سود ہے، یہ جو اضافی رقم لی جاتی ہے، یہ حرام ہے۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، بس تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو نصیحت آ گئی ہے، اب تمہارا کام ہے جو پہلے ہو چکا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، آئندہ کے لیے رک جاؤ۔ اور فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ تمہارے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر اس کے بعد تمہیں اس چیز کا پتہ چل چکا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ اسی سودی معاملات کے اندر ہیں، تو قرآن کا فیصلہ ہے یہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، آگ میں رہے گا سود خور آدمی۔ اور سود خور آدمی وہ جتنا بھی بظاہر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، وہ جتنا بھی اچھی بڑی گاڑیوں میں آ رہا ہو، اچھے بڑے بنگلوں میں رہ رہا ہو، اس کو زندگی میں سکون نہیں مل رہا۔ جتنا بڑا بھی سود خور ہوگا، آپ اس کے معاملات دیکھ لو، اس کے اخلاق دیکھ لو، اس کے گھر کے حالات دیکھ لو، وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہوگا۔ قرآن کا اٹل فیصلہ، اللہ کے نبی کا اٹل فیصلہ ہے، ایسا سود خور شخص جو سود کرنے والا ہوگا اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سود کو مٹاتے ہیں، اور صدقات جو آپ صدقہ دیں گے اللہ اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ بظاہر انسان کی عقل اور دماغ یہ کہتا ہے اگر میں 100 کے بدلے میں 150 روپیہ لوں گا تو یہ ہر آدمی کا ذہن مانتا ہے کہ یہ تو منافع ہے، یہ تو پرافٹ ہمیں مل رہی ہے۔ آج سود کے نام کے اوپر پرافٹ آ گئی، نام چینج ہو رہے ہیں، نام بدلائے جا رہے ہیں، ہم تو سود تو نہیں لے رہے، ہم تو پرافٹ لے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ سود کو ختم کرتا ہے۔ جتنا بھی 100 روپے کے بدلے میں اگر ایک آدمی 150 لے رہا ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ زیادہ ہوا ہے، یہ زیادہ ملا ہے، قرآن کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ صدقے کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے، سود کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے۔ یہ جو سود خور آدمی ہے اللہ اس کی ضروریات کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی مجبوریاں، اس کی بیماریاں، اس کی پریشانیاں اتنی کر دیتے ہیں، یہ جو اس کے پاس آنے والی زیادہ رقم ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ذات اس سے اس طرح نکال دیتے ہیں۔ اور یہ جو آدمی صدقہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی ضروریات کو کم کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اصل کثرت نہیں، اصل برکت ہے۔ اور یہ جو معیشت سود پہ چل رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں 2 چیزیں پھیل جائیں وہ قوم اپنی تباہی اور بربادی کا سوچ لے۔ ایک سود والی قوم اور ایک زنا والی قوم، وہ اپنے بارے میں تباہی اور بربادی کا سوچے، اللہ کے عذاب کے مستحق کی ایسی قوم پھیل جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 1 درہم 1 روپیہ سود کا لین دین کرے گا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، 36 مرتبہ۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا سب سے ہلکا گناہ، سود کے 70 یا 72 گناہ اللہ کے نبی نے بیان کیے، فرمایا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی، اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اور جس قوم کے اندر یہ سود پھیل جائے، جن کی معیشت سود پہ ہو چکی ہو، جن کا کاروبار سود پہ ہو چکا ہو، شاید دنیا میں ان کو لگے ہم اچھے بھلے ہیں، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے ایسا شخص جہنمی۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب صحابہ اکرام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب کا جتنا بھی سود تھا اس کو ختم کر دیا، کفر کا سود آج کے دن ختم ہو چکا ہے، اب تمہارا کام ہے جو سودی معاملات ہیں ان کو ختم کر دو۔ جس شخص کو پتہ ہو کہ میں نے سود کے معاملات کیے ہوئے ہیں، آج تک نہیں پتہ تھا، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے پکی ندامت کر لے، چاہے وہ کاروبار کا تھا، کسی بھی معاملے میں تھا، اللہ سے توبہ کر لے۔ اگر کسی کو سود پہ رقم دی ہوئی ہے اس کے اوپر توبہ طائب ہو جائے اور اس کے قرض حسنہ کے بدلے میں اس سے واپس لے لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل اس کو جنت میں محل عطا کرے گی۔
آپ کسی کی مدد کر لیں، مدد کرنے والے کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔